پارہ نمبر 2 آیت نمبر 213۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم مثل الذین، اور نہیں آئے گی تمہارے پاس مثل الذین، ان لوگوں کی مثل کوئی چیز، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، مستہم البأساء، پہنچی ان کو تکلیف، پریشانیاں، وزلزلوا، اور ان کو ہلایا گیا، زلزلہ دیا گیا، حرکت دی گئی، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ پڑے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ آیت مبارکہ کے شان نزول میں 2 اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کیونکہ بڑا مشکل غزوہ تھا، موسم کی شدت تھی اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، دشمن سے لڑنے کے لیے باقاعدہ خندق بھی کھودی گئی، اور خندق کھودتے وقت کوئی خوراک بھی نہیں تھی، بھوکے پیاسے صحابہ کرام نے خندق کو کھودا ہے، تو کافی ساری پریشانیاں، مشکلات اکٹھی ہوئی، تو صحابہ کرام نے ان مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے کسی نے آ کے پوچھ لیا ہوگا، متی نصر اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیں اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض آپ نے فرمایا نہیں، یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی، جب مکۃ المکرمہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے تھے۔ ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑنا، مال اسباب چھوڑ کے نئی جگہ پہ جا کے آباد ہونا، یہ کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کے مال مویشی جائیداد سب کچھ تو مکہ میں رہ گیا، پھر مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ کے اندر گئے، اپنا گھر نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، کوئی مال بھی پاس نہیں ہے، رشتہ دار بھی پاس نہیں ہے، پھر ہر وقت خطرہ ہے کہ کب مشرکین کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ پھر جہاں مدینہ کے اندر گئے وہاں جو منافقین تھے، کچھ اہل کتاب تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انصار صحابہ نے تو ساتھ دیا، لیکن ان منافقین کی طرف سے خطرہ، تو چاروں طرف سے پریشانیاں اور حبس کا ماحول۔ ان پریشانیوں کے عالم کے اندر جب تھے، تب ان کے حوصلے کے لیے میرے رب نے یہ قرآن پاک کی آیت اتاری۔ کوئی بھی مومن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جنت مفت میں مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ میرے رب نے ڈھانپ دی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اگر اپنی خواہشات پہ چلنا ہے پھر جنت کو بھول جائے، خواہشات کے خلاف چلے گا تو یوں سمجھو کہ جنت کے پردے کو ہٹاتا جا رہا ہے، جنت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ خواہشات کے اندر ڈوبے گا، خواہشات کے اندر چلے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے مومنین، اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے جتنے پہلے لوگ گزرے، جو جتنا پکا مومن تھا جتنا مخلص مومن تھا، میرے رب نے اس کو اتنا زیادہ آزمایا ہے۔ اور آزمانے کے لفظ یہاں 3 ذکر کے، البأسا والضراء وزلزلوا، سخت تکلیفیں آئی، پریشانی آئی، بلکہ پریشانیوں نے یوں پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اور بندے کو یوں ہلا دیا،
زلزلوا زلزالا شدیدا، سخت جھٹکا دیا پریشانیوں میں۔ جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے اور چاروں طرف سے مشکلات پریشانیاں ہوں، تب وہ آسمان کی طرف ہی نظر کر کے کہتا ہے متی نصر اللہ، اللہ کب یہ تیری طرف سے مدد آئے گی۔ اب ظاہر ہے مدد کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کیا ہوا تھا، پیغمبر کو بتایا ہوا تھا آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں بالآخر حکمرانی مسلمانوں کی ہوگی، بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوگی، بالآخر قوت مسلمانوں کو ملے گی۔ اب اس سوال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو یا پیغمبر کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں تھا، یقین تھا، البتہ وہ پوچھتے تھے، پوچھ لیتے تھے۔ وہ جو آپ نے مدد کا وعدہ کیا وہ تو پکا ہے کہ مدد آئے گی، لیکن آئے گی کب آنی ہے؟ جیسے ایک بندہ پورا مہینہ محنت کرے اور مہینہ محنت کرنے کے بعد اسے پتہ ہو مجھے تنخواہ تو پکی ملنی ہے، تنخواہ تو پکی ملنی ہے، لیکن وہ تنخواہ ابھی ملنے میں اگر ایک دن ہے، اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں، اب وہ ضرورتیں زیادہ ہو گئی، پورے مہینے کے پیسے ختم ہو گئے، تو وہ کبھی پوچھ لیتا ہے وہ کب ملنی ہے پیسے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو انکار ہے کہ ملیں گے نہیں، یقین ہوتا ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ویسے اپنی طرف سے۔ تو اللہ کی مدد کے اوپر ان کو یقین تھا لیکن پوچھ لیا۔ باقی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ جس کو چاہے آزمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ ابتلا میرا اللہ پیغمبروں کا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ پیغمبر ہی ہوتے ہیں۔ ثم الامثل ثم الامثل، پھر جو پیغمبروں کے جتنا زیادہ قریب ہوگا نا میرا رب اس کو اتنا زیادہ آزماتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا جو میرے رب کے سے بہت زیادہ دور ہے اللہ اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، میرے اللہ نے ان کو مال بھی اتنا ہی زیادہ دیا، صحت بھی اتنی زیادہ دی، عمریں بھی اتنی زیادہ لمبی کر دی۔ کہا جاتا ہے نا کہ فرعون کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، نمرود کو کوئی پریشانی بھی نہیں آئی، شداد نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اس کو صحت بھی کمال کی دی تھی، سارا کچھ کمال کا دیا، جنتی بنا کے کھڑی کر دی نا اس نے اللہ کے مقابلے میں۔ میرے رب نے پھر وہ تو بعد کے اندر تھا نا، رب تعالیٰ نے کہا تو جنت بنا لے، بنانے والا کام تو کر سکتا ہے، میں رب تجھے تیری جنت میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا، اور موت بھی ایسی جگہ دوں گا نہ تو آسمان پہ ہوگا نہ زمین پہ ہوگا، نہ جنت کے اندر تیرا پاؤں ہوگا نہ جنت سے تیری باہر ہوگا، درمیان فضا میں معلق ہوگا، میں تیری روح قبض کر لوں گا۔ وہ تو اللہ پھر اپنی قدرت دکھاتا ہے نا، البتہ ڈھیل دیتا ہے میرا اللہ ان لوگوں کو جو رب سے دور ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا نافرمان ہے میرا رب اتنا زیادہ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کے اوپر آزمائش آتی رہتی ہے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، پھر ان پریشانیوں میں بندے کے رتبے بڑھتے ہیں، رتبے بڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بڑی پریشانی تو دور کی بات، آپ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے راستے کے اندر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، جاتے ہوئے اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی اور اس نے اس ٹھوکر پہ بھی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ ٹھوکر بھی اللہ کی طرف سے، اللہ جو کچھ بھی ہے بس تیرے لیے، میرا رب اس ٹھوکر کے برداشت کرنے پہ بھی اس کے رتبے بڑھاتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو چھوٹی سی ٹھوکر پہ گناہ معاف فرما رہا ہے وہ بڑی بڑی آزمائش پہ کتنے رتبے بلند کرتا ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کو صبر کرنا آ جائے، وہ سہنا سیکھ لے، اللہ جو کچھ بھی ہے بس تیرا ہے، اللہ جو بھی ہو رہا ہے بس وہ تیری طرف سے ہو رہا ہے، چھوٹی پریشانی آ رہی ہے بڑی پریشانی آ رہی ہے بس وہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی حجر مبارک کے اندر، چراغ جلا ہوا تھا روشنی کے لیے رات کے وقت، اچانک تیز ہوا آئی تو وہ چراغ بجھ گیا، جب چراغ بجھا تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً سوال کیا عائشہ صدیقہ یا رسول اللہ یہ دعا تو کسی بڑی مصیبت پہ نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ تو کوئی پریشانی بڑی آ جائے تو اس وقت نہیں پڑھا جاتا؟ آقا فرماتے ہیں مومن کے سامنے اس کا چراغ بجھ جانا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، اور یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، حکم اس کا بھی وہی ہوگا جو بڑی مصیبت پہ جب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے